बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहो और खुशी फैलाओ। दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला है जिस पर अमल करने से हमारे माशरे में बहुत सारी परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि किसी को सज़ा हो चुकी है, किसी भी जुर्म में अदालत ने फ़ैसला दिया है कि वो कसूरवार है और इसे 20 बरस के लिए कैद कर दिया जाएगा, लेकिन ये कैद तन्हाई होगी, जेल ज़रूरी नहीं है। इसे चंद ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें पहाड़, जंगल, सहरा, शहर, गांव सभी कुछ शामिल होगा। जहां दिल करे कैद हो जाएं और 20 साल इसी कैद में गुजारें। इन 20 वर्षों में कोई भी आदमी इसके नज़दीक नहीं फटकेगा। खाना और ज़रूरत की दीगर चीज़ें किसी रोबोट के ज़रिए पहुंचा दी जाएंगी और इसके पास इंटरनेट की सहूलत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, सोचिए वो क्या करेगा। ऐसा सोचने से ही जुर्जरी नहीं आती बल्कि खौफ होगा। ऐसा सोचने वाले दिल ही दिल में तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। तो कैद तन्हाई क्या इतनी ही बुरी चीज़ है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो परेशानी क्यों होती है? दोस्तों, हम लोग इंसानों से मिलने जुलने के आदी हैं। हमें बातचीत करने की आदत है। हम दुख सुख शेयर करते हैं। हम बुलंद आवाज़ में कहके लगाते हैं, इकट्ठे गाने गाते हैं। दूसरों की मदद से वो सब कुछ करते हैं जिसे मुख्तसर हम इंटरेक्शन कहते हैं। ये हमारी रूटीन में शामिल है। हमें महसूस नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से इंसान अगर गायब हो जाएं, कहीं चले जाएं, तो हमें एकदम कुछ खोने का एहसास होता है। हम खुद को अनजान मुसीबत में गिरा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई कमी, और फिर आस्ता आस्ता इस कमी को नए लोग पूरा कर देते हैं। ये ज़िंदगी का निज़ाम है। अगर कुछ पुराने लोग सर्कल में से निकलते हैं तो नए लोग उनकी जगह आ भी जाते हैं। कभी मामला बन जाता है, कभी नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ तय है कि इंसान का होना इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। आसपास लोगों का मौजूद होना हमारी इंटरेक्शन की इस मजबूरी को मुकम्मल करता है। दोस्तों, हमारा हर काम मुकम्मल होने के लिए 2 बंदे मांगता है, कम अज़ कम 2 इंसान। हम सुबह सोकर उठते हैं, कुछ भी काम करने जाते हैं, अगर वहाँ कोई भी आदमी ना हो, हमारा दफ्तर, हमारी दुकान, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा कारखाना बिल्कुल खाली हो तो हमें कैसा लगेगा? हम बाल बनवाने जाएं और दुकान खाली हो, मशीनें मौजूद हैं, कैंची भी है, बुरश भी है, ड्रायर है, लेकिन बाल बनाने वाला नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है काम नहीं होगा। दफ्तर की सारी लाइटें जली हुई हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, एसी ऑन है, लेकिन ना फ़ोन बजता है, ना कोई कुलीग वहाँ बैठा है। हम अकेले हैं, कितना काम हो पाएगा? और कुछ नहीं तो ऑफिस बॉय तो हर 2 घड़ी बाद याद आएगा जब चाय पीना होगी। कॉलेज में पहुंच गए, पढ़ने से ताल्लुक़ है या पढ़ाने से? दोनों सूरतों में करेंगे, लेकिन जब इंटरेक्शन के लिए कोई होगा ही नहीं, अकेले खड़े होकर लेक्चर किसे देंगे? अकेले क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे क्या? तो इंसान ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पे, हर सांस के साथ हर लम्हा हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम सोशल एनिमल इसीलिए कहलाए गए कि हम दूसरे इंसानों के बगैर ना तो कोई काम कर सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। लेकिन हम दूसरे इंसानों के साथ रह भी तो नहीं सकते। वो साथ के डेस्क वाला क्लर्क कैसे हर बात की टो लेता है, वो दफ्तर का एक्सचेंज वाला हर कॉल में कान लगाए रखता है, वो कॉलेज की कोलीग पता नहीं खुद को क्या समझती है, ऐसे मुंह बना के अंग्रेज़ी बोलती है, वो हमारे कारखाने का मालिक कैसे रोज़ सुबह मीटिंग में सब ही को झाड़ देता है, वो प्रोफेसर साहब किसी तरह अपनी हर बात को दुरुस्त साबित करने पे तुले होते हैं, वो हमारा कोच कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक कामयाब स्टोरी जैसी बना के बताता है। दोस्तों, ये सब चक्कर हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। हम बज़म आराई भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और ये सब तो मामूली मसाले हैं। गालम गलोच, लड़ाई, दंगा फसाद, कत्ल और फायरिंग, ये सब कुछ सिर्फ इख्तिलाफ़ राय की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। अकेला आदमी ये सब कुछ भी नहीं कर सकता।
ان سب کے لیے بھی کم از کم 2 انسانوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا میل ملاپ ہی سارے فساد کی جڑ ہے؟ ہرگز نہیں۔ میل ملاپ سے تو زندگی آرام دہ بن جاتی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں قربانی دینا ہوگی۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس دنیا میں سب کچھ نہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بھلے ہم امریکہ میں پیدا ہوں اور وہاں کے صدر ہی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی ہر کام ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، ہمیں قربانی دینا ہی پڑے گی۔ معمولی سی قربانی اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہوگا۔ مطلب ہم جو کچھ اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، اس میں ہم سب کا فائدہ شامل کر لیں، سب کے لیے اچھا سوچنا شروع کیا جائے، اس لیے کہ برہر رہنا تو سب کے ساتھ ہے اور یہ خالصتاً ذاتی غرض ہے، اپنے مفاد میں ہی صحیح۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ جو کولیگ ہے وہ منہ پھاڑ کے انگریزی بولتی ہے تو یہ اس کی عادت ہے، اسے اچھا لگتا ہوگا، وہ ہمارے لیے اپنی عادت کیوں بدلے؟ اگر ایک بار یہ سوچ لیا جائے گا تو آہستہ آہستہ سکون ہوتا جائے گا۔ کارخانے کا مالک جاننے پر مجبور ہے، ورنہ کام کی صلاحیت میں کمی ہو جائے گی۔ میرے ایک دوست پروفیسر صاحب نارسٹ ہیں، وہ نہیں بدل سکتے، وہ ایسے ہی خوش ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف ہو؟ وہ جو کوچ ہے اس کا تو دھندا ہی یہی ہے، وہ کوچ ہی اسی لیے بنا ہے کہ وہ اپنی کہانی بیچے۔ تو جب یہ چیزیں ہم اپنے دفاع میں کر لیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا کہ استاد آج سے ٹینشن لینا بند، اس دن سے ہمارے پاس بہت کچھ الگ سوچنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ دن ایک دم نہیں آئے گا، نہ ہی سب کو نصیب ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر کوئی ولی ہوتا۔ یہ سادہ سی باتیں ہی بچپن سے ہمیں یہی سب مشکل الفاظ میں پڑھایا بھی جاتا ہے، گھما گھما کے سمجھاتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سبق کی ہمارے نصاب میں کمی موجود ہوتی ہے، جو سبق اس تمام اسباب کو سیم اپ کرتا ہے۔ انسان بننے کے لیے انسانوں کو انسان سمجھنا پڑے گا، انہیں تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنانا پڑے گا، ان کی غلطیوں اور رویوں کو بھول کر دوسروں کا ہاتھ بٹانا پڑے گا، ان کی غلطیوں اور رویوں کو بھول کر دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اور بغیر کسی جھنجھٹ کے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، وہ جو کچھ بہت الگ سوچنے کا وقت ہوگا، اس میں ہم کیا سوچیں گے؟ غضب خدا کا، یعنی جب کسی کے بارے میں برا ہی نہیں سوچیں گے تو سوچیں گے کیا؟ وہ سارا وقت ہم خود کو ری ڈسکور کریں گے، ہمیں اچھے کھانے کے ذائقے یاد آئیں گے، ہمیں پھولوں کی خوشبو اچھی لگے گی، ہمیں ایک آدھا گھنٹہ واک کرنے کا دل چاہے گا، ہمیں کوئی بھی موسم پسند آنا شروع ہو جائے گا، ہم گاڑی کی بریک اچانک لگنے پر بھی گالی نہیں دیں گے، ہم بیل پر انگلی رکھ کے بھول جانے والے حرام خور پہ غصہ نہیں کریں گے۔ مطلب کل ملا کے ٹھنڈ ہو جائے گی۔ دماغ پازیٹیو ہو تو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، بندے کو فریش سی فیلنگ آتی ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ منفی سوچ نقصان دہی ہے، جتنا اس سوچ کی اہمیت کم ہوتی جائے گی زندگی میں سکون آتا جائے گا، بلکہ خود محسوس ہوگا کہ زندگی خوبصورت ہے۔ دنیا کا ہر انسان خوشی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، بعض کو دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی ملتی ہے تو بعض کو دولت و ثروت میں۔ غرض کے مختلف چیزوں سے بنی نوع انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری خوشی کا راستہ کسی کے دل توڑتے ہوئے تو نہیں گزر رہا۔ مثلا اگر کسی کی خوشی دولت حاصل کرنے میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دولت صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی غریب کا مال غصب کر کے، کیونکہ آپ کے چند سکوں کی وجہ سے کسی غریب کا پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ غصب کیے ہوئے ان چند سکوں سے آپ کو وقتی خوشی تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن دائمی نہیں، کیونکہ اس غریب کے دل سے نکلی ہوئی آپ کے پورے وجود کو تہہ و بالا کر دے گی۔ یوں ہی جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو طرح طرح کی غیرونی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں، جو دراصل نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کا مذاق کے نام پر دل آزاری کرنا، عام طور پر چند دوستوں کے گروپ میں کسی کو منتخب کر کے اس کی خوب دل آزاری کی جاتی ہے اور اس کو مذاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو اصل میں مذاق نہیں دل شکنی ہوتا ہے۔
کیونکہ مزاج جو وہ ہوتا ہے جو دل کو برا نہ لگے۔ کسی کا دل ریزہ ریزہ کرنے کو مزاج نہیں دل آزاری کہتے ہیں۔ اس طرح کسی کا مذاق بنا کر لہو لب کے طور پر دل دکھا کر ہم خود تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر دریا میں پتھر مارا جائے تو ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کی اس مذموم حرکت کی وجہ سے پریشان ہو کر کئی لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو کر خودکشی جیسے قبیح فعل کا اقدام بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری خوشی کا راستہ کسی کے دل کو شلنی کرتے ہوئے نہ گزرے۔ قرآن و حدیث میں دوسروں کی دل آزاری کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ہے، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مزاج کا حامل بنایا ہے۔ کوئی سخت مزاج ہوتا ہے تو کوئی نرم مزاج، کوئی چچڑا تو کوئی پرسکون۔ اسی طرح قوت برداشت بھی انسانوں میں مختلف طور پر ہوتا ہے، کسی میں زیادہ تو کسی میں کم۔ جس میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، اور جس میں کم ہوتی ہے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تر تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس موضوع پر گفت و شنید سے پرہیز کرتے ہیں اور اسے برا گمان کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دوسری بیماریوں کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے جس کا شکار متعدد لوگ ہو جاتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لیکن اپنی پریشانی کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے تو اس کا خاص خیال رکھیں، اس سے باتیں کریں اور اس سے نکلنے میں اس کی مدد کریں۔ ہر روز بہت سارے لوگ ذہنی بیماری ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان تلف کر لیتے ہیں، جس کے قصوروار ہم سب ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کی درد پر مرہم رکھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری جانیں ہم تلف ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر اصل خوشی کی بات کی جائے تو وہ دوسروں کو خوش کرنے میں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ہونٹوں پر مسکان کی وجہ بن رہے ہیں تو واقعی آپ ایک بہترین انسان ہیں، خواہ وہ مدد کے ذریعے ہو، دل جوئی کے ذریعے ہو، خدمت کے ذریعے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ کیونکہ جس دن ہم دوسروں کی خوشی سے خوش ہونے کا ہنر سیکھ لیں گے، اسی دن خوشی ہمارے دامن سے ایسے لپٹ جائے گی کہ ہم چاہ کر بھی اسے خود سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔